بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ عمر فاروق۔ ان کی عدم موجودگی میں ثانیہ کلاس کے طالب علم محمد راشد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ محمد راشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، رواہ البخاری۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور ہر دل عزیز طلبہ اعظام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دعوت دین کس چیز کی طرف دی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، دعوت دین کے بہت سے پہلو ہیں، جن میں سے سب سے بڑا پہلو یہ ہے دعوت دین اللہ کی وحدانیت اور توحید کی طرف دی جائے۔ یہ عمل کائنات کے سب سے بڑے داعی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اسی بات کا درس دیا تھا۔ رب العالمین کا ارشاد ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے، میں اور میرے ماننے والے علی وجہ البصیرہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کی طرف بلائیے اور دعوت دیجئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے اور سب سے مقدم چیز جس کی طرف آپ ان کو دعوت دو گے وہ دعوت توحید ہے۔ اسی طرح رب العالمین کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور کہتا ہے یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دعوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے ہم لوگوں کو اطاعت رسول کی طرف بلائے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اعمال کی سلامتی اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع در حقیقت محبت الہی کی سبیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم، اے ہماری قوم اللہ کے داعی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اس کی باتوں پر ایمان لاؤ، تمہیں بخشش ملے گی۔ سامعین کرام، دعوت دین کا ایک پہلو یہ بھی ہے لوگوں کو حصول علم کی طرف بلایا جائے، کیونکہ حصول علم ایک فریضہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ اتنا بڑا فریضہ ہے، ہر قول اور ہر عمل سے پہلے علم ضروری ہے، جیسا کہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے العلم قبل القول والعمل، پہلا حصول علم قرآنی اور آسمانی حکم ہے، فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، لہذا ہر چیز، ہر قول، ہر عمل، ہر عقیدہ، ہر نظریہ بات میں پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حصول علم کے بڑے فضائل ہیں، مثلا علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے، لہذا دعوت دین اس بات کی بھی دی جائے کہ علم حاصل کرو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچے تو اسے دوسروں کی طرف پہنچا دو۔ سامعین کرام، دعوت دین کے بہت سے پہلو ہیں جن میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت دین عملی زندگی میں اترنے کی دی جائے، دعوت دین اخلاق کی طرف دی جائے، دعوت دین جہاد کی طرف دی جائے، دعوت دین رزق حلال کمانے کی طرف دی جائے، دعوت دین حقوق الوالدین اور دیگر حقوق ادا کرنے کی طرف دی جائے، دعوت دین سیرت اور کردار کی درستگی کی طرف دی جائے، دعوت دین حیا اور پردے کے حوالے سے دی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان